میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا یہ وہ سچ ہے یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مان گیا جانو دل ہوشوں میرا سب مدینے پہنچے جانو دل بنے کتنوں کا ایمان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا ملے گا تو مدینے سے ملے گا سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا سرکار کو کے قریب پہنچوں کے پتھر جس کو بھی اٹھائے انہیں سے ملے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا سرکار جیا سونا سرکار جیا سونا آیا ہے نا رب نے بنایا نا رب نے بنایا نا رب نے بنانا انگلی نہ اٹھا دینے پیچھن کھلا دینے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے رہت میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے رہت میں کیا بھی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا انگلی نہ اٹھا دینے چلن کھلا دینے انگلی نہ اٹھا دینے چلن کھلا دینے سورب دیا چل فن کی سورب دیا چل فن کی آقا دا کھلانا سورب دیا چل فن کی آقا دا کھلانا سرکار جیا سونا سرکار جیا سونا آیا ہے نانا دل والا رنگ نہ بگا راحت میں نبوت دنا راحت میں نبوت دنا دل والا رنگ نہ بگا مدن تمہارے شلکا کی مدن تمہارے شلکا دل والا رنگ نہ بگا راحت میں نبوت دنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا
لاجواب میرے نبی ہے لاجواب 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 میرے نبی ہے لاجواب نبیوں میں گلاب ہے نبیوں میں گلاب ہے رشک ماں عطاب ہے نبیوں میں گلاب ہے رشک ماں عطاب ہے رب کا انتخاب ہے رب کا انتخاب ہے میرے نبی بس میرے نبی لاجواب ہے میرے نبی لاجواب ہے میرے نبی لاجواب ہے میرے نبی لاجواب ہے میرے نبی جو بہت ہی احسن انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. ہماری اس محفل کے روح رواں مہمان خصوصی چند ہی لمحوں کے بعد اسٹیج کی زینت بن جائے گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس محفل میں تشریف لائے میلاد کمیٹی کے صدر الحاج تعصب حسین صاحب چودھری اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد آفتاب خالق صاحب، حضرت علامہ مولانا مطلوب نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا طاہر محمد صاحب اور حافظ محمد ذوالفقار نقشبندی صاحب، مولانا محمد بلال صاحب، قاری محمد عامر شہزاد صاحب، ہم سب ان کو اپنی اس مسجد میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل کو زینت بخشی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. حضور نبی کریم صاحب اللہ کے پیارے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان معی فی الجنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد کی محفل میں ایک درہم خرچ کیا وہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. باوقار ذوق کے ساتھ نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن، تاجدار ختم نبوت. تمام حضرات اپنی نشست پر تشریف فرما ہو. ہماری اس محفل کے روح رواں مہمانان خصوصی حضرت علامہ مولانا پیر سید نعمان صدیق شاہ صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں. میں اب بلا تاخیر کے انہیں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میری عرض ہے کہ جو مسجد کے باہر تشریف فرما ہے مسجد کے اندر جگہ موجود ہے وہ اندر آ جائیں. جو حضرات باہر بیٹھے ہیں اندر آ جائیں. ایک نعت کے 2 اشعار پڑھ کر میں شاہ صاحب کے حوالے میں کرتا ہوں. امام احمد رضا محدث سے بریلی فرماتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اگر نال سمیت سب بولیں گے تو ہمارے سب کے سمیت ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا.
سب مل کر پڑھے کہ سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا، سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا پیر سید نعمان صدیق شاہ صاحب کہ وہ تشریف لائے، اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آنکھوں کو بلند کر کے جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتدى نجوم الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا، نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا، ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا، غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا، صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى، ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. حمد و صلات کے بعد آئی مرتبہ ایمان دلا
وارثان محراب و منبر صاحبان علم و دانش میرے مذہب مہذب نامسون و جماعت کے پہرےدار حضرات علماء کرام اور میرے رفیق سفر استاد العلماء مجاہد مذہب مہذب حضرت علامہ مولانا محمد سہیل شاہ صاحب فاضل پیر شریف، برادران اسلام، آل محلہ اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد تشفین صاحب زندہ اقبال حضور، اللہ کے کرم سے اس غیر گزرے دور میں رات کے اس وقت ہم حضور کی باتیں کرنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل جلال ہماری نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صبح قیامت تک اللہ ہماری اولادوں کو بھی حضور ہی کی نوکری نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، میں حکم کے مطابق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اس میں سے آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ۔ دنیا میں ہر بندہ اپنے آپ کو ایماندار تصور کرتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میرے جیسا ایمان والا کوئی بھی نہیں ہے۔ چوری کرے، چکاری کرے، قتل کرے، زمینوں پہ قبضے کرے، چرس بیچے، شراب کا نشہ کرے، لیکن اپنے آپ کو بے ایمان کوئی بھی نہیں کہتا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایماندار۔ یہ ہے دنیا داروں کی ٹرمینالوجی کہ ہر گناہ کرنے والا بھی اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، لیکن کبھی ہم رب سے بھی سوال کریں کہ ایماندار ہوتا کون ہے؟ اپنے طرف سے تو ہر بندہ ایماندار ہے، لیکن آؤ اس اللہ سے سوال کریں، مالک بتانا ایماندار کون ہے؟ یہاں تو ہر بندہ مومن ہے۔ اللہ ذات گرامی، اللہ جل جلال نے قرآن حکیم میں اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر اعلان فرمایا، اے مجھ سے ایماندار ہونے کا سوال کرنے والوں، اے وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ کائنات بنانے والوں سے ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے، یا اللہ ہر بندہ چاہتا ہے اسے ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے، لیکن میرے مولا بتانا ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا؟ سنیے حضرات گرامی، میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا جو اپنا سارا کچھ امینا کے لال پہ قربان کر دے گا، ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ رب سے عطا کر دے گا۔ سادہ سا ترجمہ ہے، جو بھی حضور کا بن جائے گا مومن ہونے کی سند اللہ اسے عطا کرے گا۔ مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ بندہ حضور پہ اپنا سارا کچھ قربان کرے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرات گرامی، آپ ذرا دھیان سے سنیے، دنیا کی صنعت، دنیا کا سرٹیفکیٹ کہیں جناب والا مانا جاتا ہے، کہیں نہیں مانا جاتا۔ کسی انسٹیٹیوٹ کو جناب آپ کی گورنمنٹ قبول کرے گی، کسی کو قبول نہیں کرے گی، کسی کو جناب والا بیرونی دنیا والے قبول کریں گے، کسی کو قبول نہیں کریں گے، لیکن حضرات گرامی جو صنعت کائنات بنانے والا رب العالمین عطا کرے گا، وہ صنعت یہاں بھی قبول کی جائے گی، اگلے جہاں بھی قبول کی جائے گی۔ صنعت کو کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا، یہاں بھی وہ قبول ہوگی، اگلے
آپ اگر بول سکتے ہیں تو بولیں، نہیں بول سکتے ہیں تو میں وہ بھی کام خود کر دے گا. جو سند اللہ دے گا وہ یہاں بھی قبول ہوگی، اگلے جہاں بھی. اللہ اکبر کبیر. حضرات گرامی، یہ جو لفظ اعلیٰ ہے مفسرین نے اس کے 27 معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی اعلیٰ کا اقدم ہے، ایک اشد کیا گیا، ایک احد کیا گیا. اسی طرح متفرق معنی بیان کیے گئے. معنی یہ بنے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ عطا کر دے، اگر تم چاہتے ہو کہ کائنات بنانے والا اعلان کر کے کہے اے فرشتوں یہ جو جانے والا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ بندہ مومن ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی پہ اپنا جان مال قربان کرنا تیرا کام ہے، ایماندار ہونے کی سند عطا کرنا میں خدا کا کام ہے. اگر اللہ سے ایمانداری کی سند چاہتے ہیں نا تو اپنا سارا کچھ حضور کے نام کا، اپنا سارا کچھ اعلیٰ حضرت مجدد میں یادرا امام عاشقاں شاہ امام محمد رضا خان بولے، آپ نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی فرار، کروں کیا کروں یہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا. اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ 14 صدیوں سے امت کا معمول ہے کہ اپنا سارا کچھ حضور پہ قربان کرنا. آئیے میں تفسیر جلالین سے تھوڑا پڑھتا ہوں. خلیفہ اول بلا فاصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتاکید، امیر المومنین، امام المجاہدین، سیدنا ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تھوڑا میری طرف دھیان دیں، بات سمجھیں. اس طرح تو خاموش اس طرح آپ بیٹھیں جیسے آپ کو کسی نے پکڑ کر بٹھایا ہے. بارش ختم ہوگی تو گھروں کو بھاگیں گے، اس وجہ سے مجبوری سے نہ بیٹھیں، مسرور ہو کر بیٹھیں. حضور کا ذکر مجبور ہو کر نہیں سنا جاتا، مسرور ہو کر سنا. بے شک بے شک. جناب ابو بکر پاک آپ اسلام لے آئے، لیکن آپ کے والد گرامی بہت پاک میں مسلمان، لیکن ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ واحد صحابی ہیں جن کے والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، جن کا بیٹا بھی صحابی ہے اور جن کا پوتا بھی صحابی ہے. سبحان اللہ. 4 نسلوں کو اللہ نے شرف صحابیت سے شرف دیا. یہ جناب صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ ہے. جناب ابو بکر کے والد کا نام تھا ابو قحافہ. کیا نام تھا؟ بعد میں پھر نام بدلا. اللہ اللہ حضرت گرامی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جناب والا معمول یہ تھا صبح سے شام تک آپ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتے، ہر وقت سرکار کی باتیں سنتے رہتے، میرے نبی کا دیدار کرتے رہتے. حتیٰ کہ ایک دن آمینہ کے لال نے پوچھا میرے ابو بکر بتانا تمہیں کیا پسند ہے؟ جناب ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے. اے ابو بکر بتانا کون کون سی پسند ہے؟ یا رسول اللہ پہلی چیز یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ. یا رسول اللہ اللہ مجھے مال عطا کرتا جائے میں سارا مال آمینہ کے لال کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. دوسری خواہش جناب ابو بکر آپ نے کیا کہی؟ ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ بیٹی میری اور آپ کی بیوی بن جائے. دونوں خواہشیں اللہ نے پوری کی. تیسری خواہش کا آپ نے ادا کیا، آپ نے کہا ان نظر علی وجہ رسول اللہ. ایک اور روایت میں کہ ان نظر علی وجہ رسول اللہ. جناب ابو بکر کہتے ہیں آقا آنکھیں میری ہونی چاہیے، مکڑا آپ کا ہونا چاہیے. آپ رج رج کے مجھے اپنا دیدار کروائیں، میں رج رج کے آپ کا دیدار کرتا رہ جاؤں.
گل میں نہیں سمجھ آنی پہ اللہ اللہ حضرات گرامی، یہ ابو بکر پاک صبح بھی سرکار کی بارگاہ میں، دوپہر بھی میرے کریم آقا کی بارگاہ میں، شام کو بھی میرے آقا کی بارگاہ میں۔ ایک دن جناب والا حضور سے ملاقات کر کے حضرت ابو بکر اپنے گھر میں آئے، ان کے والد گرامی انہیں مل گئے، انہوں نے کہا ابو بکر بیٹا وقت اپنے نبی پاک کے پاس بیٹھے رہتے ہو، کبھی کبھار بیٹا گھر کا بھی خیال کیا کرو، برادری کا بھی خیال کیا کرو، ہر وقت محمد عربی کی وجہ میں بیٹھے رہتے ہو۔ جناب ابو بکر مسلم پڑے، آپ نے کہا پاپا آپ جانے برادری جانے، میں تو میں انگیران کی وجہ میں بیٹھنے والا انسان، باپ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا والد میں ہوں لیکن یہ ہر وقت باتیں رسول اللہ کی کر رہا ہے۔ آخر حدیث پاک میں آتا ہے انا ابا قحافہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں نازیبہ جملے کہہ دیے، حضور کی شان میں گستاخی کر دی۔ اب عزت مصطفیٰ پہ پہرا دینا ہمیں صدیق اکبر نے سکھایا، ناموس پیغمبر اسلام پہ پہرا دینا صدیق اکبر نے سکھایا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ آپ جناب والا ایک طرف آپ کا باپ ہے، دوسری طرف میرے نبی کی ذات ہے، اگر اپنے باپ کو کچھ نہیں کہتے لوگ کہیں گے کہ ابو بکر تو نے کیسا کلمہ پڑھا ہے، تیرے نبی کی گستاخی تیرے سامنے ہو رہی ہے لیکن تو اپنے باپ کو سمجھا نہیں رہا۔ لیکن اگر باپ کو کچھ کہتے ہیں لوگ کہیں گے ابو بکر اپنے باپ کا گستاخ ہے۔ آخر کار اسی چیمہ گوئی کی حالت میں حضرت صدیق اکبر کا عشق بازی لے گیا، جناب ابو بکر صدیق نے اپنا تھپڑ اٹھایا، فسقروا سقطا شدیدتا فسقط من علی وجهه۔ ابو بکر پاک نے اپنا تھپڑ اٹھایا، اٹھا کر اپنے باپ کے چہرے پہ اتنے زور سے مارا ان کا والد زمین پہ گر گیا۔ دوڑے دوڑے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، باپ کی جناب والا چہرے سے خون آ رہا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے اپنے باپ کو نہ اٹھایا۔ آپ نے کہا لوگوں مجھے اس باپ کی ضرورت نہیں ہے جو میرے نبی کی دشمنی کرنے والا ہے۔ آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، فذکر ذالک لا، ساری کہانی جناب صدیق نے میرے آقا کو سنائی۔ حضور نے فرمایا صدیق میں نے مانا تیرا باپ میرا گستاخ ہے لیکن تیرا باپ ہے، تمہیں اپنے باپ کا خیال کرنا چاہیے۔ سنیے عاشق ذوالفقار نے کیا جواب دیا ہے۔ آپ نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے آپ نے کہا ہے واللہ لو کان سیف منی قریبا لقتلتو۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ تو میں نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار آ جاتی میں اپنے باپ کا سر گرم کر کے لوگوں کو بتاتا، لوگوں اس باپ سے پیار کرتے ہیں جو آمنہ بلال کے دروازے کی نوکری کیا کرتا ہے۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں ہے حضور کی بات آ جائے ہمیں اپنی پارٹیاں یاد آ جائے، میں اپنا لیڈر یاد آ جائے۔ لیڈر تو وہی ہے نا جو یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے، بولے نا یہ بے شک لیڈر تو وہی ہے نا جو یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی۔ نہیں یقین آتا اٹھائیے حدیث پاک ترمذی کتاب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا آیسوا او کما قال۔ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں، کام تو نہیں ہو رہی، مجھے یہی باتیں آتی ہیں۔ آپ یہ کہیں نا کہ میں کوئی ادھر سے ٹپا پڑھوں گا ادھر سے مائیہ پڑھوں گا۔ میں نے حضور سے علومت حضرت جسٹس پیر کرم شاہ نظیم رحمت اللہ علیہ کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے بیٹا ممبر رسول پہ یا رب کا قرآن پڑھا کرو یا کالی کملی والے کا فرمان پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔
نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نامہ اعمال برائیوں میں زیادہ اور نیکیوں میں کم ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور التجا کریں گے کہ ہمیں کوئی جنت لے جائے۔ سرکار نے فرمایا کوئی بھی لے کر نہیں جائے گا، میرا وہاں سے گزر ہوگا، میری نظر پڑنے کی دیر ہے، میں کہوں گا وہ میرے غلاموں کیوں پریشان کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے آقا جنت جانے کو دل کرتا ہے لیکن سانو اے جنت جان نہیں دیں دے، اے جنت والے فرشتے رو کے آخ دن پہلے نامہ اعمال سدھا کرا کے لے کے آؤ کہ پھر تمہیں جنت لبے گی، برائیاں کی وجہ تو تمہیں جنت لبے گی نہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ بات ہے جی آقا ہم تو نا امید ہو کر کھڑے ہیں، کیا کریں؟ پھر حضور فرمائیں گے ٹھہرو میں اپنے رب سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرمائیں گے ٹھہرو میں اپنے رب سے بات نہیں بولتے، ٹھہرو میں اپنے رب سے بات کر کے آتا ہوں۔ میرے حضور جائیں گے نا رب کے رحیم آپ عرضی پیش کریں گے مالک تیرا محبوب آئے گا۔ رب فرمائے گا حبیب آپ ٹھہرو کیسے آنا ہوگا؟ مالک میرے چند امتی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، انہیں جنت والے جنت نہیں جانے دے رہے کہ ان کی نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں۔ تو رب فرمائے گا محبوب کو تو ٹھیک ہے جنت کیسے جائیں، بدیاں جو زیادہ ہیں۔ حضور عرض کریں گے مالک ان کے اعمال برے زیادہ ہیں، سبحان اللہ، لیکن میں بھی تو تیرا محبوب ہوں نا، اب تیرا محبوب تیرے پاس چل کے آیا، اب ان کے اعمال نہ دیکھ آمینہ کا لال دیکھ۔ اتنی بات کہنے کی دیر ہوگی، میرے حضور کیسے کام آئیں گے؟ رب فرمائے گا محبوب اگر تیرا دل کرتا ہے انہیں جنت لے جانے کا تو تمہیں اجازت ہے جاؤ انہیں جنت کے اندر لے جاؤ۔ حضور آ کر نا امیدوں کو خبر سنائیں گے، وہ نا امید خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرمائیں گے جاؤ اللہ نے میرے سر کے تمہیں جنت عطا کر دی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر نظر کہاں پہ اٹھے گی معاشر کے دن، ہر نظر کہاں پہ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر گلے جاتا ہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ لیڈر تو ایسا ہونا جو یہاں بھی کام آئے، یہاں تو جس کا بیک گراؤنڈ ہو، جس کے پاس 10-15 ووٹ ہوں لوگ انہیں ملتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہ ہونے کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ علامہ سیوطی نے البدور الساطرہ فی امور الآخرہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں آخری زمانہ آئے گا ساری مسجدوں کا اللہ حکم دے گا یہ چل کے بیت اللہ کے پاس جائیں، اور بیت اللہ ساری مساجد کو لے کر حضور کے روزے پہ جائے گا، اور وہاں جا کر جناب والا خانہ کعبہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو میرا سلام ہو۔ قبر کے اندر سے آواز آئے گی علیکہ السلام یا بیت اللہ، اے خانہ کعبہ تمہیں نبیوں کے سلطان کا سلام ہو۔ اگلی بات سنیے میرے دوستو، ٹھیکریاں کے رہنے والوں، سننا ذرا دھیان سے، میرے کریم آقا نے فرمایا حضور جناب والا سلام دینے کے بعد کیا فرمائیں گے؟ میرے آقا فرمائیں گے اے خانہ کعبہ بتا میری امت کو جنت میں لے کر جائے گا یا نہیں لے کر جائے گا؟ خانہ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ جو میرے پاس زندگی میں ایک مرتبہ چل کے آئے گا میرا طواف کر لے گا میں اسے جنت لے جاؤں گا، لیکن جو میرے پاس نہ آیا میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا کہ میں جنت لے کر جاؤں گا۔ سنیے کیا ہوگا پھر؟ قبر کے اندر سے آواز آئے گی، میرے آقا نے فرمایا خانہ کعبہ جو تیرے پاس آئے گا اسے تو جنت لے جانا، جو تیرے پاس نہ آیا اسے میں محمد جنت لے جاؤں گا۔
میرے آلہ حضرت بولے اپنے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اے میرے وادی کشمیر کے رہنے والوں اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں ایمانداروں نے کی سند عطا کر دے پھر اپنا تن من دھن اپنے آمنہ کے لاج میں قربان کرو اپنا مال بھی قربان کرو اپنی جان بھی قربان کرو اپنی عزتیں بھی میرے نبی کے نام کر دو کائنات بنانے والا مومن ہونے کی سند عطا کرے گا یہ صرف جناب صدیق اکبر کا طریقہ نہیں ہے آؤ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں جاتے ہیں ایک دن جناب فاروق اعظم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے طواف کعبہ کے بعد جب بندے کا طواف ختم ہو جاتا ہے بندہ جا کے حجر اسود کا بوسہ لیا کرتا ہے اگر حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکے دور سے سلام کرتا ہے اسے ہماری دھرم کے اندر استلام کہا جاتا ہے فاروق اعظم نے بیت اللہ کا طواف کیا طواف کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم حجر اسود کے پاس آئے جو ہی حجر اسود کا بوسہ لینے لگے سنیے فاروق اعظم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا یا حجر انی لا عارف انک لا تنفع ولا تضر ولکن قبلتک حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع دینے والا نہ نقصان دینے والا لیکن پھر بھی فاروق اعظم میرا بوسہ لے گا تجھے پیار کرے گا اے عمر بن خطاب اگر وہ یہ پتھر نفع بھی نہیں دیتا ہے نقصان بھی نہیں دیتا ہے پھر تو اس کا بوسہ کیوں لے رہا ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نفع اور نقصان کی بنا پہ بوسہ نہیں دے رہا بلکہ آپ نے فرمایا لوگوں میں اس وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں کہ آمنہ کے لال نے سے بوسہ دیا ہے میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں یہ ہے محبت رسول سبحان اللہ یہ عزیز سے پیار سبحان اللہ ایک ایک ادا کو اپناتے جائے سبحان اللہ سیابی تھا سیابی اس نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی کی شہادت والی شہادت کا کلمہ پڑھا پڑھ کے مسکرایا دوسرے سیابی نے دیکھا کہ حضرت آسمان کے کچھ نظر آیا کہا کچھ بھی نہیں کہا پھر مسکرائے کیوں ہے فرمایا ایک دن حضور نے وضو کر کے انگشت سے شہادت اوپر کی میرے نبی مسکرائے تھے میں نے کہا میں بھی مسکراتا ہوں چلو حضور کی سنت زندہ ہو جائے یہ ہے عزت مصطفیٰ پہ پیرا کہ میرے نبی کی ذات تو ذات رہی حضور کی ایک ایک بات کو زندہ رکھا جائے کیسے عزت مصطفیٰ آپ کو میری باتیں بھلے پڑھ رہی ہیں کام تو نہیں ہو رہے ہیں اکثر بندے اباسیاں لے رہے ہیں نا وہ بار بار منہ کھول کے اس کے آگے ہاتھ رکھا کریں سمجھ آئی کہ نہیں منہ کے آگے ہاتھ رکھا کرے شیطان اپنے مزے لے رہا ہوتا ہے اور آپ اپنے مزے میں ہوتے ہیں اللہ اللہ حضرات گرامی سنیے جناب والا اسلام کے تیسرے خلیفہ کون ہے جنہیں دنیا ذوالنورین کے نام سے جانتی ہے داماد رسول ہے میرے کریم آقا کی دو شہزادیاں جن کے گھر میں ہیں میرے حضرت عثمان غنی کو ایک دن میرے کریم آقا نے ڈپٹی دی سرکار نے فرمایا عثمان غنی جاؤ نا مکہ پاک کے اندر جا کے مکہ والوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر کے آنی ہے یا رسول اللہ مکہ والوں کے ساتھ کیا ٹیبل ٹاک کرنی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا عثمان غنی ان سے اجازت لینی ہے ہم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے ہمیں خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت دی جائے حضرت عثمان کہتے ہیں اگر میرے نبی کا حکم آ گیا ہے تو عثمان غنی ایک بار نہیں 7 بار جانے کے لیے تیار ہے جناب عثمان غنی آئے مکہ والے بڑے خوش ہو گئے آج عثمان آ گیا ہے ہمارا رشتہ دار آ گیا ہمارا برادری دار آ گیا حضرت عثمان کہتے ہیں میرے خاندان والا میری آمد پہ خوش نہ ہونا عثمان اپنے لیے نہیں آیا عثمان آمنہ کے لال کے لیے آیا ہے بڑے حیران انہوں نے کہا ہمیں اپنے رشتے پہ ناز تھا عثمان نے کہا تمہیں اپنے رشتے پہ ناز ہے مجھے رسول اللہ تمہیں رشتوں پہ ناز ہے مجھے حضور کی نوکری پہ ناز ہے
حضرت عثمان غنی کو وہ کہنے لگے اچھا عثمان بتائیے نا کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرے خاندان والوں میں تم سے اجازت لینے آیا، میرے نبی میرے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اجازت دو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا عثمان تمہیں اجازت ہے۔ خاندان والوں نے کہا اور کسی کو اجازت نہیں ہے، جتنا طواف کرنا چاہتے ہو کر لو، آپ برادری اجازت دے رہی ہے، کعبے کے مجاور اجازت دے رہے ہیں، اللہ کا گھر بھی اجازت دے رہا ہے، شریعت میں بھی کوئی منع نہیں ہے، عثمان چاہے تو طواف کر لے، لیکن غیرت دینی دیکھے حضرت عثمان کی، نبی سے پیار دیکھے حضرت عثمان کا، عزت مصطفیٰ کا تحفظ دیکھے عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان نے کیا تاریخی دعا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ کہ ما کنت لا طوف حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے، کعبہ کا اپنا مقام ہے، لیکن جب تک آمنہ کلال کعبے کا طواف نہیں کرے گا عثمان کبھی بھی طواف کعبہ نہیں کرے گا۔ اللہ یا رسول حق یا زندہ باد۔ یہ ہے اسلام، یہ کیا ہے؟ اگر ایسی آیت تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جانے وہ جہان کی وہ جانے وہ جہان کی، ہاں جانے ہے تو جہان ہے۔ اسلام کے دو تھے خلیفہ، خلیفۃ الاسلام فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ آپ کا سرکار سے محبت کا رشتہ کتنا ہے، حضور کی اداؤں کو اپنانے کا رشتہ کتنا ہے۔ سنیے جناب والا ایک دن مولا کائنات اپنی سواری پہ جا رہے ہیں، آپ جناب والا درخت کے سائے کے نیچے سے گزرے، حضرت علی پاک نے اپنا سر انور جھکا لیا، آپ کا غلام ساتھ ہے، اس نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنا سر انور کیوں جھکایا ہے؟ حالانکہ درخت سے آپ کا سر نہیں ٹکرا رہا ہے، جھکانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ایک دن میں آمینہ ملان کے ساتھ اس درخت کے سائے کے نیچے سے گزرا تھا، اس دن اس درخت کی جناب والا شاخیں جھکی ہوئی تھی، میرے نبی پاک نے اپنا سر سے جھکایا کہیں میرا امامہ شاخوں سے نہ ٹکرا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا آج مجھے بھی پتا ہے کہ میرا امامہ شاخوں سے نہیں ٹکرا رہا، لیکن میں نے سر اس وجہ سے جھکایا ہے کہ حسنین کے نانا کی سنت زندہ ہو جائے۔ آج ہمارے پاس یہ معیار ہے، ہمارے ہاں یہ اسلوب زندگی ہے، ہم جناب والا محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نعرہ لگانے والے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ لیکن میرے مسلمانوں ایمان سے بتائیے نا کیا ہمارے پاس دلوں میں سرکار کی محبت موجود ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس بن مالک میرے نبی کا وہ صحابی ہے جنہیں اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لقد خدمت 10 سنین، میں نے نبی پاک کے دروازے کی 10 سال نوکری کی ہے، ایک دن نہیں 2 دن نہیں، 10 سال سرکار کے دروازے کی نوکری کرنے والے جناب انس بن مالک۔ آپ جناب والا جب سرکار کا وصال ہو گیا شہر مدینہ چھوڑ گئے، بصرہ میں جا کر رہنے لگ گئے۔ ایک دن چند لوگ آئے، انہوں نے کہا انس تو نے سرکار کی قربتوں میں زندگی گزاری ہے، اے انس ہمیں بھی بتا نہ سرکار کیسے نظر آتے تھے؟ آپ کا بیٹا کہتا میرے پاپا بعد اب اتر بیٹھ گئے، میرے ابا حضور کی باتیں کرنے لگ گئے، کہتے جب میرے پاپا سرکار کی باتیں کر رہے تھے میرے پاپا کو سرکار کا زمانہ یاد آ گیا، میرے نبی کی محبت اور میرے نبی کا پیار میرے پاپا کو یاد آ گیا۔ حضرت انس کی آنکھوں سے چما چما آنسو نکل آئے، زور زور سے رونے
رونے لگ گئے. ان کا بیٹا کہتا ہے میرے پاپا اپنی جگہ سے اٹھے, اپنے گھر میں آئے, میرے ابا نے اپنی استعمال میں جو الماری ہے اس کا کبڑ کھولا, دروازہ کھولا, وہاں سے میرے آقا کے ناخن مبارک نکالے کے میرے پاپا کبھی سرکار کے ناخنوں کو چومتے ہیں, کبھی آنکھوں پہ لگا کے رو کے سرکار کو یاد کرتے ہیں. پھر میرے نبی کا دسترخوان نکال لیا, وہ دسترخوان جس سے میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے ہیں. حضرت انس کو وہ زمانہ یاد آ گیا, وہ دن یاد آ گیا جب سرکار نے اس دسترخوان سے اپنے دست مبارک صاف کیے ہیں. حضرت انس حضور کو یاد کر رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, دسترخوان کو آنکھوں سے لگا کے چومتے جا رہے ہیں اور زبان ہاتھ سے گویا یوں کہہ رہے ہیں تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہو, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. سب سے زیادہ اگر کسی کو حضور کی زیارت ہونے کی حضرت انس بن مالک. آج ہم کام کھڑے ہیں, سچ بتائیے سال کے بعد ایک میلاد کی بزم کر لینا کیا یہی ہے اسلام ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کو کتنا دین سکھایا, کتنا سرکار کا پیار سکھایا. کیا کسی نے اپنے بیٹے کو گھر میں بیٹھا کے نبی کی محبت کا درس دیا, حضور کے دین کا جناب والا اسلوب سکھایا؟ اور میں تمہیں صحابہ کی زندگیوں کے دعویٰ کرتا ہوں, میرے نبی کے صحابہ صبح نماز کا ٹائم آتا, معصوم بچوں کی انگلیاں پکڑ کے مسجد نبوی میں لے آتے, حالانکہ ان پہ ابھی تک نماز فرض نہیں ہے. لوگ سوال کر کے کہتے اے رسول اللہ کے غلاموں, ان بچوں پہ ابھی نماز فرض نہیں ہے, کیوں انہیں لے کر آتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ارے لوگو, ایک تو سرکار کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہو جائے گا, دوسرا ہمارا سرکار سے بول کلام دیکھ کے ادب آ جائے گا. تیسرا کیا ہوتا تھا, صحابہ کے بچے اپنے پیالوں میں پانی لے کے صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے. جب آمینہ کے لال نماز پڑھ کے واپس جانے لگتے, صحابہ کے بچے اپنے پانی والے کٹورے آگے کر لیتے. صحابہ فرماتے ہیں میرے نبی ان کٹوروں میں ہاتھ لگایا کرتے, ہمارے بچے وہ پانی پیا کرتے تھے, وہ پانی ہماری اولادوں کے لیے آپ شفا بن جایا کرتا تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کاش ہمیں اپنے محلے کے امام کی قدر نصیب ہو.